سيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन कराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना साहिबुल अताया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सरदार अता फरमाने वाले दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने एक खजूर के बराबर भी हलाल कमाई से खैरात की
تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے داہنے دستے قدرت سے قبول فرماتا ہے۔ پھر خیرات کرنے والے کے لیے اس خیرات کی پرورش کرتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچڑے کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ نیکی پہاڑ کے برابر ہو جائے گی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی خیرات کرنے سے ہو۔ ناظرین کرام، وہ خوش بخت ہستیاں، وہ عظیم ہستیاں جنہوں نے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، جو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے آب و گل، جو ہم نشینی کے آب و گل سے تیار جماعت ہوئی، وہ سب لوگ نجوم ہدایت بن گئے۔ اور ایسے خوش بختوں میں سے آج ہمارے ممدوح وہ عظیم ہستی ہیں جو میزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا بھی ان کو شرف حاصل ہوا، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی معجزات کریم جو تھے ان کے یہ عینی شاہد ہیں۔ ان کے گھر میں بھی کئی معجزات رونما ہوئے۔ ناظرین کرام، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی جب انہوں نے وہ دعوت کی تھی، اور غزوہ خندق کے دوران جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیٹ مبارک پر 2 پتھر بندھے ہوئے انہوں نے دیکھ لیے تھے، اپنے گھر میں آ کے اپنی اہلیہ سے اس کا ذکر کیا، اور وہ پھر انہوں نے جلدی سے بکری ذبح کی اور کھانا پکایا، روٹیاں پکائیں، اور وہ روٹیاں پھر ساری فوج نے کس طرح کھائی اس کی تفصیلات تو میرے آج جو اسکالر ہیں وہ بیان کریں گے۔ مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جو آپ کی صحبت پاک سے تیار ہوئے تھے، ہر صحابی اپنی زندگی اور اپنے ذات میں ایک دبستان بن گیا تھا۔ اگر ہم مطالعہ کریں تو یوں نظر آتا ہے کہ ایک دبستان صدیقی تھا، دبستان فاروقی تھا، دبستان عثمانی تھا، دبستان علوی تھا، دبستان عبداللہ بن مسعود تھا، دبستان جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہلی مدینہ یونیورسٹی جو تھی، حقیقی مدینہ یونیورسٹی، اس سے جو تیار ہوئے طالب علم وہ پھر علماء کے رہنما بن گئے۔ دنیا کے بڑے بڑے علماء جو تھے انہوں نے ان سے اکتساب علم بھی کیا، اکتساب فیض بھی کیا، میں کہوں گا اکتساب نور بھی کیا۔ اور آج جس ہستی کا ہم ذکر کر رہے ہیں، سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اولین لوگوں میں سے اسلام لائے ہیں، اور ابھی بالکل بچے تھے جب دائرہ اسلام میں، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن پاک سے وابستہ ہو گئے۔ اور کمال ان کا یہ تھا، ایسے جویائے علم تھے اور علم کے طالب، اور میں کہوں گا حدیث کے عاشق۔ 1500 کے قریب احادیث کے راوی ہیں، بخاری و مسلم نے بھی اکثر حدیثوں کو مانا ہے۔ اور کمال یہ ہے کہ ایک ایک حدیث کی طلب میں کبھی مصر کا سفر کیا ہے، کبھی دمشق کا سفر کیا، ایک حدیث پاک سننے کے لیے۔ اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں جب یہ مایوس ہو گئے تھے اور ایک دفعہ بیمار ہوئے تو اپنی زندگی سے مایوس اور سمجھ رہے تھے کہ میرا وصال کا وقت قریب آ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں اپنی جائیداد کا کیسے تقسیم کروں گا، اپنی بہنوں کے لیے ان کو تشویش تھی، تو آپ نے دعا فرمائی، اور پھر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی لمبی طویل عمر عطا فرمائی، تقریباً 94 برس کے قریب ان کی عمر ہوئی، اور انہوں نے 4 خلفائے راشدین کا دور بھی دیکھا، اور جو ثانیہ کربلا ہے وہ بھی ان کی زندگی میں ہی رونما ہوا۔ بڑے جرأت والے تھے، حکمرانوں کے سامنے بھی۔ خلفائے راشدین کے بعد جب کچھ حکمران جو تھے وہ ہٹ رہے تھے اپنی روش تھے اور خلفائے راشدین کے راستے سے، تو بڑے ان کے سامنے حق کی بات کرتے تھے، بڑی ڈٹ کے بات کرتے تھے۔ اور خاص ان کی بات یہ تھی کہ اس دور کے بھی جو بڑے بڑے جید صحابہ کرام اور دیگر تھے، انہوں نے بھی ان سے احادیث کا علم حاصل کیا، اور ان کے والد گرامی جو تھے وہ شہدائے احد میں سے ہیں، اور ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ جب ان کی جو بہنیں تھیں انہوں نے چاہا کہ ان شہید کا جو جسم تھا ان کا مسلح کر دیا تھا کفار نے احد کے میدان میں، واپس لانا چاہ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، ان کو وہیں دفن کرو۔ تو آج یہ سید الشہداء جو ان کے والد گرامی ہیں وہ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ بن جاش، حضرت مصعب بن عمیر کے پہلو میں جو ہے وہ مدفون ہیں۔ اور خود ان کا وہ مشہور واقعہ
کہ جب ان کو دجلہ کے قریب دفن کیا گیا تھا اور بعد میں پھر 1934 میں ان کی جو تھی جسد اطہر اس کو نکالا گیا، اور نکالا تو بالکل اسی طرح تھا، اور ان کی نگاہوں سے وہ نور اور چمک نکل رہی تھی جب دوبارہ کفن دیا گیا، اور ان کو پھر سلمان پاک سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں ان کا مزار مبارک ہے۔ آج سیدنا جابر بن عبداللہ کی فقہات، ان کا حدیث علم، کتنی حدیث کے یہ راوی ہیں، کن معجزات کے جو ہے یہ عینی شاہد ہیں، اور یہ کیسے عظیم عاشق رسول ہیں، اور ان کے گھر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مرتبہ تشریف لے گئے۔ اللہم صلی علی صاحبزادہ صاحب سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری بڑے جلیل القدر صحابی ہیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ غازی صاحب، ہم اس وقت 15ویں صدی کے اندر جی رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کے تمام کام جو ہیں وہ حکمت کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ٹھیک۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد رب العالمین جل وعلا نے جو مخلوق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں رکھی، اور ہمارا اس صدی میں آنا، دیکھیے یہ رب العالمین کی حکمتوں میں سے ہے۔ اللہ جانتا ہے کیسی حکمتیں ہیں، زمانے کے تحت چلتا ہے، لیکن یہ تقسیم در اصل ہوتی ہے محبت کے ساتھ۔ ٹھیک۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت جتنی جس کی زیادہ ہوگی، سرکار کے زمانے کا قرب بھی اس کو اتنا ہی زیادہ ملے گا۔ ٹھیک۔ اب اس زمانے میں حضور سے محبت کرنے والے، جانثاری کرنے والے، ان کو دیکھ لیا جائے، چونکہ ان کو اس زمانے میں پیدائش اللہ تبارک و تعالی نے سرکار کے ساتھ محبت کی بنا پر دی ہے۔ اگر ان کی محبت کا معیار اتنا اعلیٰ ہو کر بھی یہ 15ویں صدی کے اندر دنیا میں آئے ہیں، تو وہ جنہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا، ان کی محبت کا عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاحظہ کر لینا چاہیے۔ بہت خوب۔ اچھا، یہ بات نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاق دن بدن بڑھ رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے؟ دیکھیں نا، دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں جہاں میلاد شریف نہیں منایا جا رہا۔ میں تو قربان ہو جاتا ہوں، ملائیشیا، انڈونیشیا، مراکش میں جب جلوس، یمن میں دیکھ رہا ہوں، ایک سے ایک، اور ایسے دن بدن بڑھ رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور یہ خوشخبری بھی آپ کو میں سنا دوں کہ بعض لوگ جن کو معترض ہوتے تھے نا میلاشی منانے پہ، وہ بھی اب ان تقاریب کو منانے لگ گئے، اس میں شامل ہو گئے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد بھی صحابی ہیں، یہ خود بھی صحابی، آپ نے ان کا تعارف بھی کروا دیا۔ میں ان کی عظیمت ناک شہادت کے حوالے سے صحیح مسلم کی ایک حدیث پاک پڑھنا چاہتا ہوں۔ ارشاد۔ جس وقت حضرت جابر بن عبداللہ کے والد گرامی شہید ہوئے غزوہ احد میں، تو چونکہ مسلح کر دیا گیا ان کا، حضرت جابر کو وہ پہلے منع کر چکے تھے کہ آپ نے اپنی بہنوں کی نگہداشت کرنی ہے، ان کی نگہبانی کرنی ہے، احد میں شریک نہیں ہونا۔ بدر و احد میں اس لیے شریک نہ ہوئے، لیکن جب معلوم ہوا کہ والد شہید ہو گئے ہیں تو پھر زیارت کے لیے آئے، دیکھنے کے لیے، تو چادر ہٹانے لگے۔ صحابہ کرام نے منع کیا۔ بعض حدیث میں یہ لفظ موجود ہیں کہ آقا دو عالم علیہ السلام نے خود چہرے سے چادر ہٹائی ان کے، اور بعض حدیث میں یہ روایت ہے کہ سرکار نے منع کرنے والوں کو روکا کہ جابر کو دیکھ لینے دو اپنے والد کا چہرہ۔ دیکھا، آواز بلند ہوئی وہاں پر، جو کیفیت تھی اس وقت ان کی نعش کی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا تھا کہ ان پر روئے یا کوئی نہ روئے، لیکن اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کے فرشتے ان پر مسلسل سایہ کیے رکھیں گے۔ ملائکہ نے سایہ کیا ہوا، ملائکہ نے سایہ کیا۔ اس پر ہمارے علماء نے، قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ ملائکہ کا سایہ کرنا، نمبر 1، یہ ان کی اس عزت کی وجہ سے تھا جو اللہ نے آخرت میں ان کے لیے تیار کر رکھی ہے، اور پیش خامہ پہلے ہو گیا، یہیں پر اس کی ابتدا ہو گئی۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کے ناطے جس طرح جانثاری کا مظاہرہ انہوں نے کیا تھا، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا دراصل ان کے جسد کو بھی محفوظ رکھنا چاہتا تھا کہ کہیں سورج کی گرمی سے اس جسم کے اندر کوئی تبدیلی نہ آ جائے، تو رب العالمین جل وعلا نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ اس پر سایہ کریں۔ سبحان اللہ۔ یعنی بڑے باپ کا بڑا بیٹا جابر بن عبداللہ انصاری ہے۔ اور اس سے آگے بڑھیے، جب ان کے والد پر دین تھا، بخاری شریف کی یہ روایت موجود ہے، وصال کر گئے، لوگوں نے تقاضا کیا، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ، والد سے جو مانگنے والے تھے، قرض لینے والے، وہ تقاضا کر رہے ہوں تو تقاضا بڑھ رہا ان کا۔ آقا دو عالم علیہ السلام نے فرمایا صبح میں خود تمہارے باغ میں آؤں گا، اس سے پہلے تم نے کچھ نہیں کرنا۔ سرکار تشریف لے گئے، اور بخاری کی روایت میں یہ لفظ ہیں، فطافہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باغ کا چکر لگایا،
بعض روایات میں ہے کہ کھجوروں کا ڈھیر لگا دیا، ان کے پاس حضور بیٹھ گئے، اور بعض میں ہے ظاہر ہے سرکار نے چکر بھی لگایا ہوگا اور کھجوروں کے ڈھیر پر بھی بیٹھے ہوں گے، دعائے برکت فرمائی۔ وہ سرکار نے چاروں جانب سے برکات جو تھی وہ عطا فرما دی، برکات کی بارش کر دی، یوں کہنا چاہیے، چاروں طرف سے برکات کی بارش کر دی۔ جی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا جابر آپ جس کو جو دینا ہے دینا شروع کرو۔ یہ لفظ موجود ہیں۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اب توجہ کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، غور کرتا ہوں، کیا جس وقت آپ تشریف لائے تھے کھجوریں اس وقت زیادہ تھیں یا اب زیادہ ہیں؟ جس وقت یہ بات عرض کی تو سرکار نے فرمایا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جا کر بتا دو یہاں کیا ہوا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، سارا ماجرا جس وقت بیان کیا تو آپ نے فرمایا سرکار جس وقت تمہارے باغ کے گرد چکر لگا رہے تھے نا، مجھے اسی وقت پتہ چل گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس رزق میں برکت بھی ڈال دے گا اور تمہارے والد کا اب قرض بھی اتر جائے گا۔ واہ سبحان اللہ۔ بیعت عقبہ ثانیہ، سرکار کی بارگاہ میں مکہ مکرمہ کے اندر مدینے کے جو وفود پہلے تشریف لاتے رہے، ہجرت مدینہ سے پہلے 3 وفد آئے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کے ساتھ، بہت چھوٹی عمر تھی اس وقت آئے اور یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کلمہ بھی پڑھا۔ وابستہ ہو گئے۔ اچھا جی ڈاکٹر مجاہد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے گئے اور ان کا جو گھر تھا وہ چھوٹا سا تھا بالکل ہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ فرمائی اور دعا دی، تو یہ کہتے ہیں میں نے خود محسوس کیا کہ دیواریں بھی کھل گئی ہمارے گھر کی، کشادہ ہو گیا گھر، چھت بھی اونچی ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان پر خصوصی شفقت فرمایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بارہا خود ان کے گھر تشریف لے گئے، محبوب صحابہ میں سے تھے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ ایک واقعہ تو وہی کہ جب آپ علیل ہوئے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور آپ جو ہے انتہائی پریشان تھے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مسائل پوچھنے لگے کہ وراثت جو ہے وہ تقسیم کیسے ہوگی، یہ حسن طلب تھا مجاہد، میں آپ کو بتاؤں۔ جی ایسے ہی ہے، بات سمجھ گئے آپ؟ جی ایسے بالکل، دعا کے لیے حسن طلب تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ جانتے ہیں، حضور جانتے ہیں، دلوں کی باتیں جانتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، یوں ہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مسائل بھی بیان فرما دیے، اور اس پر آیت کلالہ جو کہ جس کا مطلب والدین بھی وفات پا چکے ہیں اور اولاد بھی نہیں ہے، تو اس کی وراثت جو ہے کس طرح تقسیم ہوگی، یہ آیت بھی اس وقت نازل ہوئی۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ ان کی تسلی اور تشفی کا سامان کیا کرتے تھے۔ ایک موقع وہ آیا غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر کہ آپ رضی اللہ عنہ کا اونٹ تھک گیا اور بیٹھ کے آپ پھر پریشان ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے اونٹ کے لیے دعا کی تو اونٹ جو ہے وہ تیز رفتار ہو گیا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ان کے والد گرامی حضرت عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ جن کا تذکرہ ہو رہا تھا، انہوں نے اپنی جو وصیت فرمائی تھی اس میں باقاعدہ یہ الفاظ تھے کہ بیٹا مشکل کوئی بھی ہو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا، تمہاری وہ مشکل دور ہو جائے گی۔ مشکل کشا ہیں حضور جی بالکل کی ایسے ذات۔ ہی۔ اور آپ اسی لیے جو بھی مسئلہ درپیش ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرتے تھے، جیسا کہ قرض کا حوالے سے واقعہ بھی ہوا۔ والد گرامی نے جو ایک اور وصیت کی تھی اور اپنا بتا دیا باقاعدہ کہ کل جو ہے میری شہادت ہو جائے گی، یہ خبر بھی دے دی۔ اور جب آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی تو حضرت جابر بڑے پریشان ہوئے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب آپ کی پریشانی کا عالم دیکھا، پاس بلایا اور فرمایا کہ اے جابر میں تمہیں ایک عجیب بات بتاتا ہوں، تمہارے والد پر اللہ رب العزت نے اتنا کرم فرمایا ہے جو عام طور پہ دوسرے شہداء پر نہیں فرمایا۔ وہ یہ ہے کہ دوسرے لوگوں سے تو بات ہوتی ہے پردے کے پیچھے سے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے والد سے بالمشافہ گفتگو کی ہے اور ان سے باقاعدہ پوچھا ہے کہ تمہاری خواہش کیا ہے۔ سارے حجاب ہٹا کے انہوں نے عرض کیا کہ یا اللہ میری خواہش یہ ہے کہ میں دوبارہ دنیا میں جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تو یہ دستور نہیں ہے، تو اور دوسری خواہش کا اظہار پھر کیا یا اللہ کوئی وحی نازل فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو میرے پچھلوں کو خبر کرتے تسلی ہو جائے، ان کو تشفی ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پھر وحی نازل جو مشہور آیت ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ جو اللہ رب العزت کے راستے میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ گمان بھی مت کرو، بل احیاء عند ربہم یرزقون، جی وہ زندہ ہیں اور انہیں اللہ کے ہاں رزق دیا جاتا ہے۔ لیکن ایک اور دوسری جگہ بھی فرمایا گیا کہ ان کی حیات کا اور ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ تھے کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے اور ان کے والد گرامی کے لیے باقاعدہ قرآن سے آیات بھی اتاری ہیں ان کی تسلی اور تشفی کے لیے۔ جی مفتی صاحب
احادیث کا بڑا شوق تھا، ایسے محدث صحابہ ان سے حدیثیں سنتے، اور یہ جو شوق میں نے بتایا کہ کہاں مصر کہاں دمشق، صرف ایک حدیث سننے کے لیے، کچھ ان کی وہ حدیث جو ہیں ان کا بھی ذکر ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ غازی صاحب۔ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ اور آپ کی سنتوں کا مشاہدہ کرنا اور پھر انہیں آگے تک پہنچانا، یہ بہت بڑا اعزاز اور آنر کی بات ہے، اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز حاصل تھا۔ بعد کے جتنے بھی محدثین گزرے ہیں انہوں نے آپ کے بارے میں بالاتفاق یہ بات ارشاد فرمائی کہ کان من المقصرین فی الحدیث، کہ یہ مقصرین فی الحدیث میں تھے، یعنی کثرت سے احادیث کریمہ روایت کرنے والے صحابی ہیں۔ اور پھر آگے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حافظین للسنن، اور نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں کو کثرت سے یاد کرنے والے صحابی، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ حضرت حافظ الحدیث تھے، اور جیسا کہ آپ نے بھی انٹرو میں فرمایا کہ 1500 سے زائد احادیث کریمہ ان سے مروی ہیں، جن میں 58 احادیث وہ ہیں جو متفق علیہ ہیں۔ متفق علیہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہیں، اور 26 حدیثیں ایسی ہیں کہ جو صرف امام بخاری نے روایت کی، اور 126 صحیح مسلم کے اندر صرف روایت کی گئی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم سیکھنے اور سیکھنے کے بعد اس علم کو آگے پہنچانے کا انتہائی شوق تھا۔ اس کا اندازہ آپ اس طرح لگا لیں کہ ایک حدیث مبارک کے بارے میں انہیں پتہ چلا کہ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت ملک شام میں قیام پذیر تھے، ان کے پاس وہ حدیث مبارک موجود ہیں جنہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سماعت نہیں کی تھی۔ تو باقاعدہ صاحب اس کو انیس بھی بعض میں پڑھا ہے، انیس بھی پڑھا، میں اس لیے اپنی اصلاح کے لیے تو حضرت عبداللہ جو ہیں ان کے بارے میں جب پتہ چلا تو آپ نے باقاعدہ حضرت جابر نے ایک اونٹ خریدا، زاد راہ کا انتظام کیا، اور کئی ہزار کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور ان سے وہ حدیث مبارکہ کو سماعت کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ اس وقت جو مصر کے جو گورنر تھے حضرت مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ہے، تو وہاں پر بھی آپ خود حاضر ہوتے ہیں اور حدیث مبارک کو سماعت کرتے ہیں۔ وہ حدیث مبارک کیا ہے وہ بھی ہمیں جو ہے بہت اہم ہے کہ من ستر عورت مسلمین، ساری حدیث اہم ہے جی، میں اس تناظر میں گفتگو کر رہا ہوں، خاص حدیث بیان یہ اس تناظر میں بات ہو رہی ہے۔ میرے کا غلط فہمی، بعض اوقات سننے والے جو ہوتے ہیں نا، بعض اوقات غلط فہمی ہو جاتی ہے، سارے مفتی کو نہیں ہوتے، بالکل تمام احادیث کریمہ اہم ہیں، اور یہ بھی اہم ہے۔ من ستر عورت مسلم فکأنما احیا مودتہ، کہ جب جس نے کسی بھی مسلمان کے کسی عیب کو چھپایا تو اس نے گویا کہ کسی زندہ درگور ہونے والی بچی کو جو ہے زندگی بخش دی۔ یہ وہ حدیث مبارک ہے جو آپ کئی کلومیٹر، کئی ہزار کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے ملک مصر جاتے ہیں اور حضرت مسلمہ سے سماعت کرتے ہیں۔ یہ حدیث سننے کے لیے اسی طرح آپ دیکھیں کہ آپ کی جو طلب علم حدیث کے حوالے سے صرف یہ نہیں کہ جوانی میں اور تڑپ بھی ہے، ہاں جی، صرف جوانی میں نہیں، بلکہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ طویل العمر تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 94 سال، اور ایک میں 96 سال کی بھی روایت ملتی ہے کہ 96 سال کی عمر میں آپ نے وصال فرمایا، اور یہ نبی کریم علیہ السلام کی دعا کا جو ہے نتیجہ تھا، اثر تھا۔ تو آپ آخری عمر میں بھی طلب حدیث میں جو ہے محنت کیا کرتے تھے، مدینہ منورہ میں قیام پذیر تھے، لیکن آپ کو پتہ چلا کہ مکہ مکرمہ میں کچھ احباب، کچھ صحابہ کرام ایسے ہیں جن کے پاس احادیث مبارکہ موجود ہیں، تو آپ مکہ مکرمہ حاضر ہوتے ہیں اور احادیث کو سماعت کرنے کے بعد کوئی اور کام کیے بغیر دوبارہ مدینہ منورہ علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم وصحبه وبارك وسلم۔ اہل بیت اطہار سے ان کو بڑا عشق تھا؟ جی ایسے ہی اہل بیت کرام سے بڑی محبت تھی
مدینہ طیبہ کی گلیوں میں باقاعدہ طور پر یہ اعلان کیا کرتے تھے اور لوگوں کو تلقین کیا کرتے تھے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی محبت پر اپنے بچوں کی تربیت کرو. واہ اچھا اور پھر جی اور اس کے علاوہ آپ رضی اللہ عنہ کا یہ بھی قول ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ مومن اور منافق کی پہچان کے لیے میزان کی حیثیت رکھتے ہیں. واہ واہ. اور پھر جو واقعہ کربلا کے 40ویں روز بعد میدان کربلا میں پہنچے اور وہاں پہ جو قبور مبارکہ تھی زیارت کے لیے وہاں حاضر ہوئے. اور دوسری بات یہ ہے اہل بیت سے تعلق بھی، اور ایک اور بات صحابہ میں سے یہی ہیں جنہوں نے جا کے سب سے پہلی زیارت کی ہے. جی ایسے ہی، یعنی اہل بیت اطہار کے جو نفوس میدان کربلا وہ تو الگ رہے نا، یعنی یہ صحابہ اکرام میں سے جو اس میں مطلب واقعہ میں شریک نہیں تھے مدینہ طیبہ میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ امین فرمان مصطفیٰ تھے. اچھا جی. وہ اس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب آپ کی طویل حیات کی بشارت دی تھی اور ساتھ یہ بھی فرمایا تھا کہ آپ میری اولاد میں سے ایک بچے کی زیارت کرو گے، اس کو دیکھو گے، اس کو میرا سلام کہنا. واہ واہ واہ. اور وہ جو ہے یبکر العلم بکرن، علم کو جو ہے وہ جیسے زمین سے گائے جو ہے پھاڑ کے اس کو کھیتی کو اس کا سبب بنتی ہے، ایسے ہی وہ علم کے جو ہے وہ چشمے جاری فرمائے گا. تو آپ مدینہ طیبہ میں کھڑے ہو کر سونے کی کان کو کھولتے ہیں، ہیرو کی کان کو جیسے کھولتے ہیں. مدینہ طیبہ میں مساجد میں کھڑے ہو کر کہا کرتے تھے یا باقر العلم، انتظار کیا کرتے تھے. اور جب ان کی ملاقات ہوئی حضرت امام زین العابدین سے تو پوچھا کہ یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا میرا بیٹا محمد ہے جس کا جو لقب ہے باقر. تو آپ رضی اللہ عنہ نے پھر پورا واقعہ سنایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ حضرت امام حسین کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا نام علی ہوگا اور جس کا لقب امام اور سید العابدین ہوگا. قیامت والے دن بھی اسے اسی لقب سے اٹھایا جائے گا اور اس کے ہاں ایک بچے کی ولادت ہوگی جسے باقر کہا جائے گا، اور اگر اسے ملو تو میرا سلام کہنا. تو آپ نے یہ جملہ بولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقرأ علیک السلام امام باقر کو. اور ساتھ ہی یہ آپ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے دعا بھی کی ہے، اور وہ دعا کیا تھی؟ اخرج منکم الکثیر الطیب، اللہ تعالیٰ آپ کو نسل کی کثرت بھی عطا فرمائے اور اس نسل میں پاکیزگی بھی عطا فرمائے. تو جب امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ سے سوال پوچھا گیا تھا کہ جی 12 ائمہ اکرام جو اہل بیت کے ہیں ان کا ذکر حدیث میں آیا ہے، تو انہوں نے یہی روایت پیش کی. انہوں نے بتایا کہ یہ دیکھو امام زین العابدین امام باقر کا ذکر، اور جو نبی پاک نے دعا کی یہ باقی ائمہ اکرام کا اس میں تذکرہ آ گیا اور شامل ہو گیا. مفتی صاحب ارشاد. جی اچھا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کی شخصیت کے حوالے سے میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ جو فقہ حنفی ہیں، فقہ حنفی کے جو معمولات ہیں نماز کے حوالے سے، قربانی کے حوالے سے، تو آپ کی جو بنیادی مسائل آپ کی روایت کردہ احادیث مبارکہ سے جو ہیں وہ ثابت ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ قرات خلف الامام کی جو حدیث مبارک ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صلی خلف امام، کہ جو بھی کسی امام کے پیچھے نماز پڑھے تو فإن قراءۃ الامام لہ قراءۃ، تو امام کی جو قراءت ہوگی اس کی قراءت ہوگی. اسی طرح 20 رکعت نماز تراویح کے حوالے سے جو حدیث مبارک ہے کہ 20 تراویح، آج کل اس میں بھی لوگوں کو کنفیوز کیا جاتا ہے کہ اس میں احادیث موجود نہیں ہیں، تو حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت کردہ حدیث مبارک سے یہ ثابت ہے. اسی طرح اونٹ اور گائے میں میکسیمم جو 7 حصوں کے حوالے سے جو ہم بیان کرتے ہیں وہ بھی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کی بیان کردہ حدیث مبارک سے ثابت ہے. نبی کریم علیہ السلام کے نور ہونے سے متعلق جو آپ نے اشارتاً فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری وخلق، اور سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا اور میرے نور سے اللہ نے سب چیز کی تخلیق کی. تو یہ حدیث مبارک بھی حضرت جابر بن مستحضر ہے حدیث پاک. جی ان اللہ تعالی خالق قبل الاشیاء نور نبی کا یا جابر. یہ پوچھا تھا انہوں نے یا رسول اللہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس شے کو پیدا فرمایا؟ تو جواباً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شے سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. اور یہ حدیث آگے چلتی ہے پھر 2-3 صفحات پر مشتمل ہے جس میں فرشتوں کی تخلیق کا تذکرہ بھی ہے، انبیاء کی تخلیق کا تذکرہ بھی ہے، اور ایک حضرت صاحب بن یزید والی روایت کے اندر تو خلفائے راشدین کی تخلیق کا تذکرہ بھی وہاں موجود ہے. اچھا جی اچھا. اور یہ پھر تفصیل کے ساتھ چلتی ہے. پھر شعبہ جات اس میں تقسیم کیے گئے کیسے ہوا سرکار کی زیارت کے اعتبار سے. میری عادت ہے
12 ربیع الاول شریف کے دن میں اس حدیث پاک کو بطور وظیفہ پڑھا کرتا ہوں، واہ سبحان اور اللہ، کہیں اپنی مسجد کے اندر جب پروگرام ہوتا ہے تو یہ حدیث پاک ضرور پڑھتا ہوں۔ اچھا، وہ جو حدیث جس کا ہم ویسے پروگرام سے پہلے میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ جس نے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ارواح عالم ارواح میں، جس نے چہرہ انور کی زیارت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمان مبارک کی، آپ کے لب آئے مبارک کی، آپ کے جو تھے گوشت مبارک کی، آپ کے سر اقدس، آپ کی زلفوں کی، وہ بھی اسی سے اسی کا حصہ ہے وہ حدیث پاک۔ اسی کا حصہ ہے وہ؟ جی اسی کا حصہ ہے وہ۔ یہ مجھے ایسے ہی شک ابھی یعنی مجھے خیال آیا کہ یہ اس کا اس حصہ لیے میں نے ہوگا۔ عرض کیا کہ یہ تفصیلی حدیث پاک ہے، ہمارے ہاں صرف ایک لائن پڑھی جاتی ہے، اور اگر پورا پڑھا جائے یہ تو اس 3 کو تو صفحوں بطور پہ پر ہے، رکھا۔ جی 3 صفحوں۔ میں نے یہ حجہ آمنہ کی جو کتاب چھپی ہے نا جی، انگلینڈ سے کہہ رہا امریکہ سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی روحانی سیرت، اس کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی سیرت بیان ہوئی ہے، دی ہوئی۔ حضرت جابر کی ایک روایت اور بہت خوبصورت ہے، آپ فرماتے ہیں آقا دو عالم علیہ السلام سے کبھی بھی کسی شے کے بارے میں سوال کیا گیا، میرے کانوں نے نہیں سنا کہ سرکار نے فرمایا ہو نہیں، سرکار کی بارگاہ میں نہیں کا لفظ آیا ہی نہیں۔ کیا نہیں ملتا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف کلمے میں لا پڑھا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ یہ قرآن عزیز کی نص سے ثابت ہے۔ قرآن عزیز نے کہا تھا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب مانگنے والا کوئی بھی آیا آپ کے پاس، آپ نے اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹانا، جھڑکنا نہیں۔ یہ حکم آج بھی قائم ہے۔ قرآن عزیز نے یہ نہیں کہا کہ حضور صرف حیات طیبہ میں ایسا کرنا ہے، بلکہ آج بھی سرکار کی بارگاہ سے اگر کوئی شخص کچھ بھی مانگتا ہے تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وَأَمَّا وسلم السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ فَلَا تَنْهَرْ۔ ٹھیک، مفتی صاحب آپ کی طرف وہ مکمل کر لیں آپ۔ ہاں، بس میں نور کے بارے میں عرض کر رہا تھا، ایک اور ان کی سیرت طیبہ کا بہت روشن پہلو یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے بہت بہترین عامل بھی تھے۔ مثال کے طور پر روایت میں آتا ہے کہ مسجد فتح جو مدینہ منورہ کے قریب، بلکہ مسجد نبوی کے قریب یہ مسجد آپ نے زیارت بھی شاید کی ہو، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو اب یقیناً ہو گیا کیونکہ اب اس کی تصدیق ہو گئی جی، اور کئی مرتبہ یہ ان کا کرم ہے، وہ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو مسجد فتح میں جا کر نبی کریم علیہ السلام نے 3 روز تک مسلسل اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی۔ پیر کے دن گئے پہلی دفعہ، پھر منگل کے دن گئے، اور پھر بدھ کے دن گئے۔ بدھ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کی دوبارہ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خوشخبری سنائی۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی یہ عادت بنا لی تھی۔ یہ جنگ خندق والی ہے، یہ جو گزری قریب ہی ہے، اسی جو خندق کے مقام یہ جو فتح کی خوشخبری تھی، یہ میں کہہ رہا ہوں۔ یہ 3 دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ بہرحال تو وہاں حضرت جابر کی یہ عادت کریمہ تھی کہ جب کبھی بھی انہیں کوئی حاجت پیش آتی تو آپ بدھ کے دن خاص طور پر مسجد فتح جو ہے جاتے اور وہاں دعا کیا کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام سے محبت کا عالم یہ تھا کہ جہاں جہاں وہ رکے، جہاں جہاں ٹھہرے، وہی مقام محبت کی جلوہ گاہ بنے۔ آپ کا بہت شکریہ مفتی صاحب، ڈاکٹر مجاہد آپ کا بھی، سید صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ فاطمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کتاب الشفاء سے جی نسخہ، وہ ربیع الاول شریف کا نسخہ جو ہے وہ ہم آپ کو سکرین پہ بھی دکھاتے ہیں، اور یہ 12 ربیع الاول کا خاص وظیفہ ہے، اور شیخ المشائخ قطب زمان حضرت محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو کوئی یہ کلمات 12 ربیع الاول کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ کے فضل کو کرم سے وہ سارا سال خوشحال رہے گا، اور ایک روایت میں منقول ہے کہ وہ شخص بغیر حساب جنت میں جائے گا۔ یہ وظیفہ بڑا آسان ہے، 2 منٹ لگتے ہیں پڑھتے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا رحمانو یا غفورو یا رحیمو یا حنانو یا منانو یا دیانو یا سبحانو، اول آخر درود پاک۔ ناظرین کرام، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں جو کوئی سخاوت اختیار کرتا ہے وہ لوگوں میں سردار اور بزرگ ہو جاتا ہے۔ جی بٹی صاحب۔ حضرت عبداللہ جابر بزم نبی کے تارے ہیں، حضرت عبداللہ جابر بزم نبی کے تارے ہیں،
اسی لیے عبداللہ بس ہر مومن کو جان سے پیارے ہیں. حضرت عبداللہ جابر بزم نبی کے تارے ہیں. ہر دم ان کے دل میں الفت میرے نبی کی رہتی تھی. ہر دم ان کے دل میں الفت میرے نبی کی رہتی تھی. جنت میں بھی ساتھ نبی کے، جنت میں بھی ساتھ نبی کے، ان کے بارے نیارے ہیں. حضرت عبداللہ جابر بزم نبی کے تارے ہیں. ان کے سامنے ہر لمحہ اسوائے پاک نبی کا تھا. ان کے سامنے ہر لمحہ اسوائے پاک نبی کا تھا. عہد نبی کے ان کی آنکھ نے، عہد نبی کے ان کی آنکھ نے دیکھے منظر سارے ہیں. حضرت عبداللہ جابر بزم نبی کے تارے ہیں. آل نبی کے نوکر ہیں جو، ہم تو ان کے خادم ہیں. آل نبی کے نوکر ہیں جو، ہم تو ان کے خادم ہیں. آل نبی کے نوکر ہیں جو، ہم تو ان کے خادم ہیں. اسی لیے عبداللہ جابر، اسی لیے عبداللہ جابر ہم کو جان سے پیارے ہیں. حضرت عبداللہ جابر بزم نبی کے تارے ہیں. علی ولی کے ساتھی بھی، کربل کے پہلے زائر بھی. علی ولی کے ساتھی بھی، کربل کے پہلے زائر بھی. علی ولی کے ساتھی بھی، کربل کے پہلے زائر بھی. آل نبی کے پیار میں ڈوب کے ساجد بخت سنوارے ہیں. حضرت عبداللہ علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم.